چچی جان، خدا کے لیے رحم کریں، میں یہ کپڑے لے کر اوپر چھت پر نہیں جا سکتی۔ آپ تو جانتی ہیں میرا 7واں مہینہ چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے سخت احتیاط بتائی ہے۔ ہمنا نے نقاہت سے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا زرد چہرہ اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی تکلیف کی گواہی دے رہے تھے۔ کیوں رے کلموہی، کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے ہیں تجھے؟ ذرا سا پیٹ کر نکل آیا تو خود کو اس گھر کی ملکہ سمجھنے لگی ہے۔ چچی زبیدہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کڑوی زبان میں جواب دیا۔ ان کے چہرے پر رحم کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ چچی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر عالیہ نے کہا ہے کہ مجھے سیڑھیاں چڑھنے اور وزن اٹھانے نہیں چاہیے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ بانو سے کہہ دینا، وہ کپڑے اوپر ڈال آئے گی۔ ہمنا نے روتے ہوئے التجا کی اور دیوار کا سہارا لیا کیونکہ اس کے پیروں میں جان نہیں رہی تھی۔ چل ہٹ، کام سے جان چھڑانے کے بہانے ہیں یہ سب۔ ویسے بھی اس حرام کی اولاد کو پیدا کر کے تو کون سا تیر مار لے گی؟ میری مان تو ابھی بھی اس بلا سے اپنی جان چھڑا لے، کیوں ہمارے سر پر یہ گناہ کا ٹوکرا مسلط کر رہی ہے؟ چچی کی ظالمانہ اور زہریلی بات ہمنا کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گئی۔ چچی جان، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، یہ حرام کی اولاد نہیں ہے، میرا نکاح ہوا ہے سلمان سے، وہ میرا شوہر ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ ہمنا نے تڑپ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جیسے وہ اپنے معصوم بچے کو چچی کے لفظی واروں سے بچا رہی ہو۔ بڑا آیا نکاح کا ڈھونگ رچانے والا۔ اگر وہ تیرا شوہر ہے تو کہاں ہے وہ؟ کیوں تجھے اس حال میں چھوڑ کر غائب ہے؟ کیوں اس نے تجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا؟ ارے وہ امیر ذاتہ تھا، 4 دن عیاشی کی اور تجھے سڑک پر چھوڑ دیا۔ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی کاغذ ہے؟ چچی نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہکہا لگایا۔ صحن کے کونے میں کھڑی بانو ماسی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ بیگم صاحبہ، اگر ہمنا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو لائیں بالٹی مجھے دے دیں، میں اوپر چھت پر کپڑے پھیلا آتی ہوں۔ بانو، تو اپنا کام کر، تجھے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے باپ کا نوکر نہیں ہے کوئی یہاں جو ایک کام کے لیے 2 بندے رکھے جائیں؟ کپڑے اس نے دھوئے ہیں تو اوپر بھی یہی لے کر جائے گی۔ چچی نے بانو کو بری طرح جھڑک دیا۔ دور برآمدے میں کھڑا چچا رحمت یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی۔ زبیدہ، دیکھو لڑکی واقعی بیمار لگ رہی ہے، چہرہ دیکھو اس کا کیسے سفید پڑ گیا ہے۔ چھوڑو اسے، بانو کو جانے دو اوپر۔ رحمت علی، تم بیچ میں مت بولو، تم نے تو ہمیشہ اس لڑکی کے نخرے اٹھائے ہیں، اسی لیے تو آج یہ اس حال کو پہنچی ہے۔ اگر شروع سے سخت ہاتھ رکھا ہوتا تو کسی غیر مرد کے ساتھ منہ کالا نہ کرواتی۔ تم مردوں کو تو بس عورت کا روتا ہوا چہرہ دکھا دو، پگھل جاتے ہو۔ خاموشی سے اندر جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ چچی زبیدہ نے چچا کو ایسی گھوری دی کہ وہ بیچارہ نظریں جھکا کر اندر کمرے کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور ہو گیا۔ ہمنا نے بے بسی سے چچا کو جاتے دیکھا، پھر چچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچی جان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میری ذات کو جتنا چاہے ذلیل کر لیں، لیکن میرے بچے کو کچھ مت کہیں۔ میں اوپر نہیں جا سکتی، مجھے بہت عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بہت دیکھ لی تیری گھبراہٹ، پکڑ یہ بالٹی اور سیدھی چھت پر جا۔ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، کوئی ایسے نخرے نہیں کیے ہم نے۔ 8ویں مہینے تک گھر کا سارا کام جھاڑو پوچھا خود کرتی تھی میں۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کے ڈرامے ہیں، سب کام چوری کے بہانے۔ چچی نے غصے سے تلملاتے ہوئے پانی اور گیلے کپڑوں سے بھری بالٹی زبردستی ہمنا کے ہاتھوں میں تھما دی۔ بالٹی کا وزن سنبھالتی ہمنا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے چچی کو دیکھا، لیکن چچی کے چہرے پر صرف بے حسی اور نفرت تھی۔ ہمنا نے سسکتے ہوئے بالٹی اٹھائی اور بوجھل قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل بری طرح بھر آیا تھا۔ ہمنا نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تو بالٹی کے وزن سے اس کی کمر میں درد کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے بچے سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ میرے بچے، مجھے ہمت دینا کہ میں تمہیں اس دنیا میں لا سکوں۔ جلدی پیر اٹھا کلموہی، وہاں کھڑے ہو کر کیا مزید مرثیہ پڑ رہی ہے؟ شام ہونے کو آئی اور ابھی تک کپڑے نہیں پھیلے، اوپر سے یہ بادل آ رہے ہیں، اگر بارش ہوگی تو تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی میں۔ نیچے کھڑی چچی زبیدہ مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ حمزہ نے دوسرا تیسرا قدم اٹھایا اور پھر جیسے ہی اس نے تیسری سیڑھی پر پیر رکھا، اچانک اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں ایک ایسا شدید، جان لیوا اور تیز درد اٹھا جیسے کسی نے تیز خنجر اس کے اندر تار دیا ہو۔ آہ! ہمنا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی آواز نکلی۔ بالٹی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کپڑے سیڑھیوں پر بکھر گئے۔ یہ کیا ہے بدتمیزی ہے ہمنا، کپڑے نیچے گرا دیے؟
چچی چلائی، لیکن ہمنا اب چچی کی آواز سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کا پورا وجود سیکنڈوں میں پسینے سے تر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پیٹ کا درد اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا بچہ اسے دور جا رہا ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو جکڑ لیا۔ چچی جان، میرا بچہ۔ ہمنا کی آواز حلق میں پھنس گئی اور پھر اس کے پورے وجود سے ایک ایسی دل دوز تڑپا دینے والی چیخ نکلی جس نے پورے گھر کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یا اللہ! ہمنا چیخی اور وہیں سیڑھیوں کے پاس فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا وجود بالکل بے جان ہو گیا۔ ہمنا کی یہ حالت اور اس کی وہ چیخ سن کر چچی زبیدہ کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور واقعی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بانو ماسی بھاگتی ہوئی ہمنا کے پاس پہنچی۔ بی بی ہمنا، بی بی آنکھیں کھولیں۔ بیگم صاحبہ دیکھیں انہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے جسم سے تو خون نکل رہا ہے۔ بانو نے خوفزدہ ہو کر شور مچایا۔ چچا رحمت بھی کمرے سے بدحواس ہو کر باہر بھاگے۔ کیا ہوا زبیدہ؟ یہ ہمنا کو کیا ہوا؟ میں نہ کہتا تھا کہ اسے تنگ مت کرو۔ چچی زبیدہ نے ہمنا کے بے جان وجود اور فرش پر پھیلتے ہوئے خون کو دیکھا تو ان کے ذہن میں فوراً ڈاکٹر کی باتیں اور قانون کا خوف ناچنے لگا۔ رحمت علی، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اسے، کہیں یہ مرا گئی تو پولیس کیس بن جائے گا، سب کہیں گے کہ ہم نے اسے مار ڈالا۔ چچی کی آواز میں اب ہمنا کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ میں ایمبولینس کو فون کرتا ہوں۔ چچا رحمت نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالنا چاہا۔ ارے ہٹو ایمبولینس کو، ایمبولینس کے آنے تک اگر اسے کچھ ہو گیا تو پولیس سب سے پہلے مجھے پکڑے گی۔ بانو جلدی کر، رحمت تم گاڑی نکالو، اسے ابھی کے ابھی ہسپتال لے کر بھاگو۔ خدا کے لیے میرے گھر میں نہ مرے، جو مصیبت ہے ہسپتال جا کر ٹوٹے۔ چچی زبیدہ نے بدحواسی میں بانو کو ہٹایا اور چچا کو حکم دیا۔ بانو اور چچا رحمت نے مل کر ہمنا کے بے ہوش اور پسینے میں ڈوبے وجود کو اٹھایا، جبکہ چچی زبیدہ دور کھڑی خوف اور پریشانی سے اپنے ناخن چبا رہی تھی کہ کہیں یہ سارا معاملہ ان کے گلے نہ پڑ جائے۔ 1 سال پہلے۔ مس ہمنا علی، پلیز انٹرویو روم میں تشریف لے جائیں۔ فرحان نے ہاتھ میں موجود فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھی ہمنا کو آواز دی۔ ہمنا، جو ایک سادہ سے سوتی سوٹ میں ملبوس اپنے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑے ایئر کنڈیشنڈ ہال کی ٹھنڈک میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، چونک کر کھڑی ہوئی۔ اس کے آس پاس بیٹھی ماڈرن اور چمکدار لباس والی لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں چچی کے صبح کے تانے اب بھی ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، اور قدم آگے بڑھا دیے۔ یا اللہ مدد کرنا، آج نوکری نہ ملی تو چچی گھر میں جینا حرام کر دیں گی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے انٹرویو روم کے بھاری شیشے کے دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں۔ اندر سے ایک باروب اور کھنکتی ہوئی آواز آئی۔ ہمنا نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ انٹرویو پینل کی مرکزی کرسی پر بیٹھے سلمان گردیزی نے، جو اب تک سامنے رکھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا، سر اٹھا کر دیکھا۔ جیسی اس کی نظر ہمنا پر پڑی، اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی حرکت وہیں رک گئی۔ ہمنا کا معصوم چہرہ، بغیر کسی میک اپ کے چمکتی ہوئی رنگت، جھیل جیسی بڑی آنکھیں اور اس کے تیکھے دلکش نقوش سلمان جیسے دنیا گھومے ہوئے امیر زادے کے دل پر سیدھے وار کر گئے۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس سادگی کا اسیر ہو گیا۔ جی آئیں، تشریف رکھیں، سلمان نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے نرم بناتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ہمنا کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ ہمنا نے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، شکریہ سر، میری فائل۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فائل آگے بڑھائی۔ پینل کے دوسرے ممبر نے فائل کھولی اور سر ہلاتے ہوئے بولا، مس ہمنا، آپ کی تعلیمی اسناد تو بہت اچھی ہیں، پوزیشن ہولڈر رہی ہیں آپ، لیکن آپ کا اس فیلڈ میں کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہماری کمپنی کو ایک تجربہ کار اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمنا کے چہرے پر مایوسی کا سایہ لہرایا۔ اس نے جلدی سے کہا، سر تجربہ تو کام کرنے سے ہی آتا ہے، اگر آپ مجھے موقع ہی نہیں دیں گے تو میں خود کو کیسے ثابت کروں گی؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں بہت محنت کروں گی، میں کام سے جی چرانے والی لڑکی نہیں ہوں۔ سلمان، جو مسلسل اس کے بولتے ہوئے ہونٹوں اور معصوم تاثرات کو دیکھ رہا تھا، بیچ میں بول پڑا، آپ کو اس نوکری کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ پر کوئی بہت بڑا دباؤ ہے۔ ہمنا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آواز میں ایک سچی بے بسی تھی۔ سر، سچ کہوں تو مجھے اس وقت اس جاب کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میں اپنے بلبوتے پر جینا چاہتی ہوں، عزت کے ساتھ کمانا چاہتی ہوں، تاکہ کسی کے تانے نہ سننے پڑیں۔ سلمان کا دل ہمنا کی اس بات پر پگھل کر رہ گیا۔ اس نے فرحان کی طرف دیکھا جو برابر میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ فرحان، اپائنٹمنٹ لیٹر تیار کرو، مس ہمنا علی کل صبح 9 بجے سے ہماری کمپنی کا حصہ ہیں۔ پینل کا دوسرا ممبر حیران ہوا، لیکن سر ابھی باہر 20 لڑکیاں اور بیٹھی ہیں، ان کا انٹرویو؟
سلمان نے ہمنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، انٹرویوز ختم کر دیں، مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے۔ ویلکم ٹو گردیزی انٹرپرائزز مس ہمنا۔ ہمنا کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سر، سچ میں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور خوشی خوشی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سلمان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ نے بغیر کسی پروٹوکول کے کسی کو پہلی نظر میں ہائر کر لیا۔ سلمان نے گہرا سانس لیا اور اس کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فرحان، جنہیں دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ اس لڑکی کی سادگی میں ایک عجیب سا جادو ہے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ نوکری شروع ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں سلمان کا یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ دن میں 10 بار ہمنا کے چھوٹے سے کیبن کے چکر لگاتا تھا، کبھی فائلوں کے بہانے، کبھی چائے کے بہانے۔ مس ہمنا، یہ پچھلے مہینے کی سیلز رپورٹ ذرا میرے کیبن میں لے کر آئیں، سلمان نے انٹر کام پر کہا۔ جی سر، میں ابھی لاتی ہوں، ہمنا نے جواب دیا۔ چند منٹوں بعد ہمنا فائل لے کر سلمان کے شاندار آفس میں داخل ہوئی۔ سلمان اپنی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آئے ہمنا، بیٹھے۔ سر، یہ فائل آپ نے منگوائی تھی، ہمنا نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا اور واپس جانے لگی۔ ارے رکے تو، اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا میرے کمرے میں کوئی بھوت رہتا ہے جو آپ فوراً بھاگنے کی کرتی ہیں؟ سلمان نے شوخی سے کہا۔ ہمنا جھیپ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، بس باہر بہت کام پڑا ہے اس لیے۔ سلمان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں ایک گہرا جھکاؤ تھا جسے ہمنا اپنے وجود پر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ کام تو زندگی بھر ختم نہیں ہوتا ہمنا، ذرا بیٹھے، میں نے اپنے لیے کافی منگوائی ہے، آپ بھی پیجیے۔ سر، میں آفس ٹائم میں یہ سب، ہمنا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سلمان نے اس کی بات کاٹی، یہ میرا حکم ہے اور باس کے حکم کی تعمیل کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس نے مسکرا کر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ہمنا مجبوراً بیٹھ گئی۔ سلمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آپ آج کل بہت خاموش رہتی ہیں ہمنا، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی؟ ہمنا کے ذہن میں چچی کا چہرہ لہرایا جو روز اس کی تنخواہ چھین لیتی تھی، لیکن اس نے مسکرا کر چھپانا چاہا۔ جی سر، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھکن ہو جاتی ہے۔ سلمان نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا۔ اس کا رخ ہمنا کی طرف تھا۔ ہمنا، میں نے آپ سے کئی بار کہا ہے کہ جب ہم اکیلے ہوں تو مجھے سر مت کہا کریں۔ سلمان، کہنا کیا بہت مشکل ہے؟ ہمنا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، سر آپ میرے باس ہیں، میں آپ کو نام سے کیسے بلا سکتی ہوں؟ یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے، سلمان نے دھیمی اور محبت پاش آواز میں کہا۔ اس کی نظریں ہمنا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہاری یہ سادگی، یہ معصومیت مجھے اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ ہمنا، کہ تم واقعی نہیں سمجھتی کہ میری نظریں تم سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہمنا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں بھی پچھلے کچھ عرصے سے سلمان کے لیے ایک انوکھا اور خاص احساس جاگ رہا تھا۔ اس کا روز صبح تیار ہو کر آفس آنا، سلمان کی پسند کا خیال رکھنا، اس کی ایک جھلک کے لیے بے چین ہونا، یہ سب محبت ہی تو تھا جس کی وہ عادی ہوتی جا رہی تھی۔ سر، مجھے جانا چاہیے۔ ہمنا نے اٹھنے کی کوشش کی۔ سلمان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدہ اقرار تھا۔ تم کب تک بھاگو گی ہمنا؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر اپنے دن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہارا یہ معصوم حسن اب میری زندگی بن چکا ہے۔ ہمنا کا سانس رکنے لگا۔ اس کا پورا وجود سلمان کی اس قربت اور محبت کے اعتراف سے کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اس نے شرما کر سر جھکا لیا، جو سلمان کے لیے اس کی خاموش قبولیت کا واضح اشارہ تھا۔ کچھ ہفتوں بعد ہمنا اب سلمان کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنی خاندانی حیثیت اور چچی کے سخت مزاج سے ڈرتی تھی۔ ایک دوپہر وہ سلمان کے کیبن میں بیٹھ کر ایک نئے پروجیکٹ کے ڈیزائنز ڈسکس کر رہی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے اور ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ سر، اگر ہم اس ڈیزائن کو تھوڑا تبدیل کر دیں تو یہ زیادہ کلاسک لگے گا، ہمنا نے پیپر پر پینسل چلاتے ہوئے کہا۔ سلمان نے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلی رکھی۔ تم جو بھی کہو گی ہمنا، مجھے منظور ہے، کیونکہ تمہاری پسند اب میری پسند بن چکی ہے۔ ہمنا نے مسکرا کر اسے دیکھا ہی تھا کہ اچانک آفس کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا اور ایک ماڈرن اونچی ہیل اور تیز پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ وجیہہ اندر داخل ہوئی۔ سلمان، مائی ڈیئر کزن، سرپرائز! دیکھو، میں پاکستان واپس آ گئی ہوں، وجیہہ نے چہکتے ہوئے کہا اور سیدھی سلمان کی طرف بڑھی۔ سلمان چونک کر کھڑا ہوا۔ وجیہہ، تم؟
تم لندن سے کب واپس آئیں؟ بس کل رات ہی آئی ہوں اور سب سے پہلے تم سے ملنے چلی آئی۔ تم تو بالکل ہی بدل گئے ہو، اتنے بڑے بزنس ٹائکون بن گئے ہو۔ وجیہہ نے فخر سے کہا، پھر اس کی نظر برابر میں کھڑی ہمنا پر پڑی۔ او ایم سوری، میں نے شاید ڈسٹرب کیا۔ یہ کون ہے؟ ہمنا وجیہہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجیہہ تم؟ وجیہہ نے بھی ہمنا کو پہچانا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہمنا تم یہاں؟ مائی گاڈ، تم سلمان کے آفس میں کیا کر رہی ہو؟ سلمان نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہو؟ وجیہہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں سلمان، ہمنا تو میری یونیورسٹی کی سہیلی ہے۔ ہم دونوں بہت اچھے فرینڈز رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہاری کمپنی میں کام کرتی ہے۔ وجیہہ نے بڑے اچھے طریقے سے گپ شپ شروع کر دی، لیکن اس کی تیز اور حاسد آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ سلمان کس طرح ہمنا کو دیکھ رہا تھا اور ہمنا کے چہرے پر سلمان کے لیے کیا تاثرات تھے۔ وجیہہ جو اندر ہی اندر سلمان کو بچپن سے پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، اس اتفاق پر اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ یہ تو بہت اچھا اتفاق ہے، سلمان نے مسکرا کر کہا۔ ہمنا ہماری کمپنی کی سب سے قابل اسسٹنٹ ہے۔ واہ ہمنا، مجھے تمہارے لیے بہت خوشی ہوئی۔ چلو سلمان، اب میں چلتی ہوں، ممی گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی۔ شام کو گھر آنا، بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وجیہہ نے سلمان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی۔ وجیہہ کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سلمان نے ہمنا کا ہاتھ تھاما جب کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ہمنا کیا ہوا؟ تم وجیہہ کے آنے سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئی؟ سلمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، بس مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ وجیہہ کی کزن ہیں۔ وہ بہت امیر ہے اور میں… ہمنا نے اپنی کمتری کا احساس ظاہر کیا۔ سلمان نے ہمنا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ ہمنا، مجھے وجیہہ کے امیر ہونے سے یا تمہارے غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے تم اہم ہو اور تمہاری یہ معصومیت اہم ہے۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ سر؟ ہمنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ سلمان نے گہرا سانس لیا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ہمنا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں کب آؤں؟ ہمنا کا دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا۔ خوشی اور خوف کا ایک طوفان اس کے اندر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سلمان کی محبت کو پا تو لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی لالچی چچی کبھی بھی اس رشتے کے لیے اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ ہمنا، یہ نئے پروجیکٹ کی فائلیں ذرا غور سے دیکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار کلائنٹ کو تمہاری پریزنٹیشن ہی پسند آئے۔ سلمان نے کرسی پر آگے جھکتے ہوئے فائل ہمنا کی طرف بڑھائی۔ جی سر، میں نے زیادہ تر کام مکمل کر لیا ہے، بس یہ آخری کچھ صفحات باقی ہیں۔ اب اگر آپ ان پر ایک نظر ڈال لیں تو… ہمنا نے مسکرا کر فائل کھولتے ہوئے کہا۔ سلمان نے فائل پر ہاتھ رکھنے کے بجائے ہمنا کی انگلیوں کو نرمی سے چھوا۔ میں نے کہا تھا نا ہمنا، جب ہم اکیلے ہوں تو مجھے سر مت کہا کرو۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں میں۔ ہمنا کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ سلمان، کوئی آ جائے گا پلیز۔ ارے نہیں کوئی آتا، تم بس یہ بتاؤ کہ میں کب رشتہ لے کر آؤں۔ ہمنا کے چہرے پر اب پریشانی کے آثار تھے۔ ہمنا کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟ سلمان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ سلمان، وجیہہ آپ کی کزن ہے، وہ بہت امیر ہے اور میں ایک معمولی ملازم ہوں۔ چچی کے طعنوں سے تنگ آ کر یہاں آئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہمنا نے سسکتے ہوئے کہا۔ سلمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ڈرو مت ہمنا، مجھے کسی کے امیر یا غریب ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہاری چچی کے پاس تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ ہمنا نے خوفزدہ ہو کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہیں سلمان، ایسا مت کرنا، چچی کبھی نہیں مانیں گی۔ میری نوکری سے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ مجھے کبھی اپنی قید سے آزاد نہیں کریں گی، وہ بہت لالچی ہے۔ سلمان نے اصرار کیا۔ تم ایک بار اپنی چچی سے بات تو کرو ہمنا، میں ان کے ہر اعتراض کا حل نکال لوں گا۔ اگر وہ پیسے چاہتی ہیں تو میں وہ بھی سنبھال لوں گا، تم بس آج رات ان سے بات کرو۔ سلمان کے کہنے پر ہمنا چپ سی ہو گئی۔ ہمنا ڈرتے ڈرتے صحن میں بیٹھی اپنی چچی زبیدہ کے پاس پہنچی، جو چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے حساب کتاب کر رہی تھی۔ چچی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ہمنا نے لرزتی آواز میں کہا۔ چچی نے اسے غصے سے دیکھا۔ بول، کیا بات ہے؟ کہیں پھر سے تنخواہ کٹنے کا معاملہ تو نہیں؟ نہیں چچی جان، وہ ہمارے آفس کے مالک سلمان گردیزی، وہ بہت اچھے انسان ہیں،
وہ میرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمنا نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ کیا شادی؟ چچی زبیدہ نے چائے کی پیالی میز پر پٹک دی اور کھڑی ہو گئی۔ ارے کلموہی، تیری شادی ہو گئی تو اس گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تیرے چچا تو ویسے ہی نکھٹو بیٹھے ہیں، تیری تنخواہ سے یہ گھر چلتا ہے اور تو چلی ہے عیاشی کرنے۔ چچی جان، سلمان بہت امیر ہیں، وہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، پلیز مان جائیں۔ ہمنا نے روتے ہوئے التجا کی۔ چچی زبیدہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ امیر ہے؟ گردیزی انٹرپرائزز کا مالک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، جا کر اپنے اس امیر زادے سے کہہ دے اگر وہ مجھے نقد 20 لاکھ روپے دے دے تو میں اس رشتے کے بارے میں سوچوں گی، ورنہ بھول جائے اس شادی کو۔ 20 لاکھ روپے؟ چچی جان، آپ میری شادی کر رہی ہیں؟ میرا سودا، میں کس منہ سے ان سے کہوں کہ وہ آپ کو 20 لاکھ روپے دے دیں؟ ہمنا چچی کے اس گھٹیا لالچ پر خون کے آنسو رو پڑی۔ ہاں، سودا ہی سمجھ لے، جا کر کہہ دے اسے اگر محبت سچی ہے تو 20 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں اس کے لیے، ورنہ میں تیری شادی اپنے کسی بھتیجے سے کروا دوں گی جو عمر بھر تجھے مارے گا بھی اور تیری کمائی بھی کھائے گا۔ چچی نے بے حسی سے فیصلہ سنا دیا اور اپنے اندر کمرے میں چلی گئی۔ ہمنا وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی رہی۔ اگلے دن ہمنا آفس پہنچی تو اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ سلمان اسے دیکھتے ہی بے چین ہو گیا اور اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ ہمنا، کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ سلمان نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمنا نے شرمندگی اور دکھ کی وجہ سے چچی کا لالچ چھپانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سلمان کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی چچی نے اس کا سودا کیا ہے۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، سلمان، چچی نے صاف انکار کر دیا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی، وہ میری شادی اپنے کسی بھتیجے سے کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سلمان یہ سن کر غصے سے کھول اٹھا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم صرف میری ہو ہمنا، میں نے تم سے محبت کی ہے، میں کسی اور کو تمہاری طرف دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ تمہاری چچی کی یہ مجال کیسے ہوئی؟ سلمان، میں مجبور ہوں، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتی، ہمنا نے روتے ہوئے کہا۔ سلمان کی آنکھوں میں اس وقت صرف ہمنا کو پانے کی ضد اور ملکیت کا جذبہ تھا۔ تم مجبور نہیں ہو ہمنا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، آج اور اسی وقت تم میری بنو گی۔ سلمان نے فوراً انٹر کام اٹھایا۔ فرحان، ابھی کے ابھی میرے کیبن میں آؤ۔ چند ہی سیکنڈز میں فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ جی سر۔ فرحان، ابھی مولوی صاحب کو لے کر آؤ، 2 گواہوں کا انتظام کرو، میں آج اور اسی وقت ہمنا سے نکاح کروں گا۔ سلمان نے حاکمانہ لہجے میں حکم دیا۔ فرحان حیران رہ گیا۔ لیکن سر، آفس میں اچانک کوئی تیاری نہیں ہے آپ کے گھر والے؟ جو کہا ہے وہ کرو فرحان، مجھے کوئی بحث نہیں سننی، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ سلمان غصے سے چلایا۔ فرحان سر ہلاتا ہوا باہر بھاگا۔ ہمنا خوف سے کانپنے لگی۔ سلمان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پاگل پن ہے، اگر چچی کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار دیں گی۔ سلمان ہمنا کے قریب آیا اور اس کے کندھے پکڑ لیے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا ہمنا؟ میں تمہیں تحفظ دوں گا، اس نکاح کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں ڈرا سکے، تم قانونی طور پر اور شرعی طور پر میری بیوی بن جاؤ گی، پھر ہم تمہاری چچی کو دیکھ لیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد مولوی صاحب 2 گواہوں کے ساتھ سلمان کی کیبن میں موجود تھے۔ ہمنا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سلمان کی ضد پر خوش بھی تھی کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن اکیلے پن اور مستقبل کے خوف سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ شروع کیا کہ آپ کو ہمنا علی بنت علی حسن سلمان گردیزی و امجد گردیزی کے ساتھ وسیغہ نکاح قبول ہے؟ سلمان نے ہمنا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب ہمنا کی طرف مڑے۔ بیٹی ہمنا علی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہمنا نے روتے ہوئے سلمان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں صرف التجا اور محبت تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی سلمان نے ہمنا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن ہمنا کے دل میں ایک عجیب سا ہول اٹھ رہا تھا کہ سلمان کی یہ ضد اور یہ ہنگامی نکاح ان دونوں پر بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ سلمان، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ تم جس لڑکی کے پیچھے اندھے ہو رہے ہو وہ تو ایک نمبر کی فراڈ اور لالچی نکلی۔ وجیہہ نے نکاح کی اسی شام سلمان کے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنا موبائل میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ سلمان جو صوفے پر بیٹھا ہمنا کی سوچوں میں گم مسکرا رہا تھا، وجیہہ کو دیکھ کر تلخ ہو گیا۔ وجیہہ، تم پھر بغیر اجازت میرے گھر میں چلی آئیں، اور خبردار جو ہمنا کے خلاف ایک لفظ بھی بولا، وہ اب میری بیوی ہے، آج ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ او مائی گاڈ سلمان، تم اتنے بڑے بزنس ٹائکون ہو کر بھی اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو؟ وجیہہ نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔
جس لڑکی کو تم معصوم سمجھ رہے ہو ذرا اس کی حقیقت تو سن لو۔ یہ آڈیو سنو اور خود فیصلہ کرو۔ وجیہہ نے موبائل پر ایک آڈیو پلے کر دی۔ اسپیکر سے حمنہ کی بالکل واضح آواز گونجی۔ ارے وجیہہ، سلمان تو بس میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ اور جائیداد ہے کہ میری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ میں تو اس سے شادی صرف اس کی دولت کے لیے کر رہی ہوں، ورنہ اس مغرور مرد میں رکھا ہی کیا ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر دیکھنا میں اسے کیسے انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ آڈیو ختم ہو گئی لیکن سلمان کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حمنہ کی آواز نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو وجیہہ۔ سلمان نے وجیہہ کا ہاتھ سختی سے جھنجھوڑا۔ سلمان، میں تمہاری کزن ہوں، تمہارا برا کیوں چاہوں گی؟ یہ دیکھو ویڈیو بھی ہے، بھلے ہی دھندلی ہے لیکن حمنہ کا چہرہ صاف دکھ رہا ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہی ہے۔ وجیہہ نے ایک فیک ایڈٹ شدہ ویڈیو اس کے سامنے کر دی۔ سلمان کا مان، اس کا پیار سب ایک پل میں چور چور ہو گیا۔ اس گھٹیا لڑکی کی یہ مجال، مجھ سے جھوٹ بولا کہ چچی رشتہ نہیں کروا رہی ہیں تاکہ میں جذباتی ہو کر نکاح کر لوں۔ سلمان غصے سے چنگھاڑا۔ وجیہہ تم یہاں سے جاؤ، میں اب اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گی۔ وجیہہ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئی جبکہ سلمان نے فوراً حمنہ کو فال ملا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حمنہ انتہائی خوشی اور نئے خواب آنکھوں میں سجائے سلمان کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ سلمان، آپ نے اتنی رات کو کیوں بلایا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سلمان نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا۔ تم نے سوچا کیسے حمنہ کہ تم سلمان گردیزی کو اپنے معصوم حسن کے جال میں پھنسا کر میری دولت لوٹو گی؟ حمنہ کے قدم وہیں جم گئے۔ سلمان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ تم بہت اچھے سے سمجھ رہی ہو۔ یہ لو، یہ سنو اپنی اوقات۔ سلمان نے آڈیو اس کے منہ پر ماری۔ حمنہ نے جب اپنی ہی آواز میں وہ غلیظ جھوٹ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلمان، خدا کی قسم، یہ میں نہیں ہوں۔ یہ آواز میری ضرور ہے لیکن یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ کسی کی سازش ہے۔ سلمان، میری بات سنیں۔ حمنہ نے روتے اس کے پیروں میں گر گئی۔ خاموش رہو عیار عورت۔ سلمان نے جھٹکے سے اسے اٹھایا۔ غصے، بدگمانی اور نفرت کی آگ میں اندھے ہو کر سلمان نے ایک شوہر کے رشتے کو پامال کرتے ہوئے حمنہ پر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کیا۔ اس نے حمنہ کی عزت نفس اور اس کے مان کو بری طرح کچل کر رکھ دیا۔ اس کی التجا اور رونے کا سلمان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب سلمان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے حمنہ کا بازو پکڑ کر رات کے اندھیرے میں سڑک پر دھکا دے دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ تم جیسی بازاری اور لالچی عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کے بعد مجھے اپنا یہ منحوس چہرہ مت دکھانا۔ سلمان، میری بات تو سنیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں نے دولت کے لیے کچھ نہیں کیا سلمان۔ حمنہ بند دروازے پر اپنے ہاتھ پیٹتی رہی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ وہ رات بھر سڑک پر روتی دھوتی چچی کے گھر واپس پہنچنے پر مجبور ہو گئی۔ اس واقعے کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ سلمان نے حمنہ کے لیے اپنے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ وہ نہ اس کا فون اٹھاتا تھا اور نہ ہی اسے آفس میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ اسی دوران ایک صبح حمنہ باتھ روم سے الٹیاں کرتی ہوئی باہر نکلی تو چچی زبیدہ نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تو نے صبح صبح؟ سچ سچ بتا کلموہی کہ تجھے کیا بیماری لگی ہے؟ چچی نے اس کا بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ حمنہ نے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ چچی جان، میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا اور سلمان کا نکاح ہوا تھا، یہ اسی کا بچہ ہے۔ کیا ماں بننے والی ہے؟ چچی زبیدہ نے زوردار تھپڑ حمنہ کے چہرے پر دے مارا۔ ارے وہ امیر زادہ تو تجھے لات مار کر نکال چکا ہے۔ کون سا نکاح اور کیسا شوہر؟ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ محلے والے باتیں بنا رہے ہیں کہ تو منہ کالا کر کے آئی ہے۔ یہ ناجائز اولاد اس گھر میں پیدا نہیں ہوگی۔ چچی جان، خدا کے لیے مجھے مت مارے، میرے بچے کو کچھ مت کہیں، یہ حلال کی اولاد ہے۔ سلمان میرا شوہر ہے، وہ ایک دن ضرور سچ جان جائے گا۔ حمنہ فرش پر گر کر اپنے پیٹ کو چھپاتے ہوئے چلائی۔ میں کوئی گناہ کا ٹوکرا اپنے سر نہیں لوں گی۔ ابھی چل میرے ساتھ اور اس بلا کو ختم کروا۔ چچی نے پاس پڑی جھاڑو اٹھا کر حمنہ کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ نہیں چچی جان، میں اپنے بچے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ آپ مجھے مار لیں، مجھے بھوکا رکھ لیں، میں سب سہ لوں گی لیکن میرے بچے کو مت چھوئیں۔ حمنہ چچی کے ہر وار کو اپنے وجود پر سہتی رہی۔ چچی کا ظلم بھی دن بہ دن بڑھتا گیا اور انہوں نے حمنہ کی زندگی کو واقعی جہنم بنا دیا۔ وہ اسے دن رات طعنے دیتی، مارتی اور گھر کا سارا بھاری کام اس سے کرواتی۔ حمنہ روز سلمان کو میسیجز کرتی، سلمان میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ لیکن دوسری طرف سے صرف خاموشی اور بے حسی ملتی۔ اور اب وہی حمنہ ہسپتال میں پڑی تھی۔ چچا رحمت بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے جبکہ چچی زبیدہ ایک کونے میں کھڑی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کا لال بلب جل رہا ہے۔
ڈاکٹر صاحبہ میری بھتیجی کیسی ہے؟ وہ بچ تو جائے گی نا؟ چچا رحمت نے آپریشن تھیٹر سے باہر آتی ڈاکٹر عالیہ سے پوچھا۔ ڈاکٹر عالیہ نے انتہائی غصے اور افسوس سے چچا اور چچی کو دیکھا۔ آپ لوگ انسان ہیں یا جلاد؟ اس لڑکی کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ اسے اس حال میں اتنا بھاری وزن اٹھانے کو کس نے کہا تھا؟ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور بچہ شدید خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، یہ خود ہی سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ چچی زبیدہ نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹ مت بولیں، یہ پولیس کیس ہے، اگر اس لڑکی یا اس بچے کو کچھ ہوا تو آپ سب جیل میں ہوں گے۔ مجھے فوراً اس کے شوہر کا نمبر چاہیے، آپریشن کے لیے دستخط کرنے ہیں اور خون کا انتظام کرنا ہے، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمنا نے اندر نیم بے ہوشی کی حالت میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے ڈاکٹر کو سلمان گردیزی کا نمبر ہچکیوں کے ساتھ لکھوایا تھا۔ وہ سلمان جو اس وقت اس سب سے بے خبر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے جا رہا تھا۔ مسٹر سلمان، یقین جانیں یہ گہرے مہرون رنگ کی شیروانی آپ پر کمال لگ رہی ہے۔ وجیہہ بیگم نے آپ کے رنگ اور قد و قامت کے حساب سے کپڑے کا انتخاب واقعی بہت لاجواب کیا ہے۔ ڈیزائنر شہزاد نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ شہزاد، بس اس کی فٹنگ آستینوں سے تھوڑی دیکھ لو۔ اگلے ہفتے شادی ہے، میں میڈیا اور مہمانوں کے سامنے کسی قسم کی کمی نہیں چاہتا۔ سلمان نے انتہائی بے دلی اور سرد مہری سے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر دولہا بننے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اسی وقت سلمان کا موبائل فون مسلسل بجنے لگا۔ اس نے چونک کر فون نکالا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ ہیلو، سلمان گردیزی بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے خاتون کی آواز سنائی دی۔ جی میں سلمان بول رہا ہوں، آپ کون؟ سلمان نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ میں جنرل ہسپتال سے سینئر لیڈی ڈاکٹر عالیہ بات کر رہی ہوں۔ مسٹر گردیزی، آپ فوراً تمام کام چھوڑ کر ہسپتال پہنچیں، آپ کی بیوی ہمنا اور بچہ دونوں کی جان سخت خطرے میں ہے۔ ڈاکٹر عالیہ نے بنا کسی تمہید کے بم پھوڑا۔ سلمان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے بچا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا ہمنا؟ ڈاکٹر، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیوی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی مسٹر گردیزی، میرے پاس اس فضول بحث کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ لڑکی یہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کا 7واں مہینہ چل رہا ہے اور وہ شدید درد اور نیم بے ہوشی کی حالت میں بار بار روتے ہوئے آپ کا ہی نام لے رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو فوراً پہنچیں، ورنہ دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا، ڈاکٹر نے غصے سے کہا اور کال منقطع کر دی۔ سلمان کا پورا وجود جیسے جم کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں ہمنا کے وہ پرانے میسیجز گونجنے لگے جنہیں وہ ہمیشہ اس کا کوئی نیا ڈرامہ سمجھ کر ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے شیروانی تو چینج کر لیں، ڈیزائنر پیچھے سے چلایا، لیکن سلمان بدحواسی کی حالت میں اسی زرد برق ڈیزائنر شیروانی میں بوتیک سے باہر بھاگا اور اپنی گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ سلمان ہسپتال کی راہداری میں دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا پہنچا۔ ڈاکٹر عالیہ کہاں ہے؟ ہمنا علی کہاں ہے؟ اس نے نرسنگ ڈیسک پر موجود نرس سے پوچھا۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عالیہ باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر شدید تھکن اور غصہ تھا۔ کیا آپ ہی سلمان گردیزی ہیں؟ جی میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر ہمنا کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ سلمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کس قسم کے انسان اور شعور ہیں مسٹر سلمان؟ ڈاکٹر عالیہ نے حقارت سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ لڑکی 7 ماہ کی حاملہ ہے اور اس کے پورے جسم پر تشدد کے پرانے اور نئے نشانات ہیں۔ اسے اس حالت میں گیلے کپڑوں کی بھاری بالٹی اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور اس وقت اتنی حالت نازک ہے کہ ہم صرف کسی ایک کی جان بچا سکتے ہیں۔ اندر لے جانے سے پہلے مجھے آپ کا فیصلہ چاہیے، میں کسے بچاؤں، ماں کو یا بچے کو؟ سلمان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بچہ؟ اس نے سچ کہا تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ سلمان دیوار کا سہارا لے کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کا غرور ایک پل میں خاک میں مل گیا۔ ڈاکٹر مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے میری ہمنا کو بچا لیں، مجھے میری ہمنا چاہیے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر پلیز میری ہمنا کو کچھ مت ہونے دیں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا کریں کہ معجزہ ہو جائے، ڈاکٹر عالیہ نے سرد لہجے میں کہا، اور دوبارہ آپریشن تھیٹر کے اندر چلی گئی۔ سلمان وہیں فرش پر بیٹھا خدا کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سلمان تڑپ کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر عالیہ کے ہاتھوں میں ایک سفید نرم کپڑے میں لپٹی ہوئی ننھی منی جان تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مسٹر سلمان، مبارک ہو، اللہ نے معجزہ کر دیا ہے، آپ کی بیٹی اس دنیا میں آ گئی ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے، اور خوش قسمتی سے ہم نے ہمنا کی جان بھی بچا لی ہے، حالانکہ وہ ابھی بہت کمزور ہے۔
ڈاکٹر نے بچی سلمان کی طرف بڑھائی۔ سلمان نے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے اس ننھی پری کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ جیسے ہی نظر اس کے معصوم گلابی گالوں، بند آنکھوں اور ننھے نقوش پر پڑی، سلمان کے اندر کا سارا غصہ، بدگمانی اور نفرت ایک سیکنڈ میں پگھل گئی۔ اس کے اندر کا باپ پوری طرح جاگ اٹھا تھا اور اس کا دل اپنی بیٹی کے لیے لامتناہی شفقت سے بھر گیا۔ میری بیٹی، میری معصوم بچی۔ سلمان کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو ابل پڑے اور اس نے جھک کر بچی کے نرم ماتھے کو چوم لیا۔ پاپا کو معاف کر دینا میری جان، میں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ کچھ دیر بعد حمنا کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں اسے آہستہ آہستہ ہوش آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، اس کی نظر سامنے کھڑے سلمان پر پڑی، جو بچی کو گود میں لیے رو رہا تھا۔ حمنا کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً تڑپ کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حمنا، تم ٹھیک ہو؟ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی پیاری بیٹی دی ہے، سلمان نے انتہائی دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ لے جائیں اس بچی کو یہاں سے، اور آپ بھی چلے جائیں۔ سلمان گردیزی، مجھے اپنا چہرہ مت دکھائیں۔ آپ نے میری زندگی اور میری روح کو پہلے ہی پامال کر دیا تھا، اب یہاں کیوں آئے ہیں؟ حمنا کی کمزور آواز میں زہر اور بے پناہ نفرت گھلی ہوئی تھی۔ حمنا، تم اب بھی مجھ سے نفرت سے بات کر رہی ہو؟ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اس آڈیو میں تمہاری ہی آواز تھی کہ تم نے مجھ سے میری دولت کے لیے نکاح کیا اور پھر تم غائب ہو گئی۔ سلمان نے اب بھی اپنے شکوے کا اظہار کیا۔ خاموش رہیں سلمان، حمنا روتے ہوئے بولی۔ اس کے زرد چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے تو آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کی تھی۔ میں نے آپ سے وہ جھوٹ صرف اس لیے بولا تھا کیونکہ جب میں نے گھر میں آپ کے رشتے کی بات کی تو میری لالچی چچی نے آپ سے میرا رشتہ طے کرنے کے لیے 20 لاکھ روپے مانگے تھے، وہ میرا سودا کر رہی تھی۔ سلمان کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ کیا 20 لاکھ روپے؟ ہاں، حمنا نے تڑپ کر کہا۔ میں کس منہ سے اپنے محبوب سے کہتی کہ میری چچی کو 20 لاکھ روپے دے کر مجھے خرید لیں؟ میں اپنے خاندان کا یہ گھٹیا لالچ آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ چچی نے انکار کر دیا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ کی محبت اتنی کھوکھلی اور بدگمان ہوگی کہ آپ ایک فیک آڈیو پر یقین کر کے میری عزت پامال کر دیں گے اور مجھے سڑک پر پھینک دیں گے۔ سلمان سکتے کی حالت میں پیچھے ہٹا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس پر آسمان گر پڑا ہو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور وجیہہ گھبرائی ہوئی حالت میں اندر داخل ہوئی۔ سلمان، تم یہاں؟ مجھے پتہ چلا کہ تم شادی کی شیروانی میں ہی بوتیک سے ہسپتال بھاگ آئے ہو۔ مائی گاڈ، میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ وجیہہ نے سلمان کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ سلمان نے وجیہہ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کا ایک طوفان امڈ آیا۔ اس نے بچی کو آہستہ سے پڑے پاس جھولے میں رکھا اور ایک دم جھپٹ کر وجیہہ کا بازو انتہائی سختی سے دبوچ لیا۔ سلمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ وجیہہ بری طرح گڑبڑا گئی اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں نہیں چھوڑوں گا وجیہہ، سچ سچ بتاؤ، وہ آڈیو کہاں سے آئی تھی؟ سلمان نے اسے جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس کا غصہ اس وقت جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ حمنا کہہ رہی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، بولو، وہ آڈیو فیک تھی نا؟ تم نے وہ سازش رچی تھی نا؟ اگر آج تم نے سچ نہیں اگلا تو خدا کی قسم میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وجیہہ نے سلمان کا یہ خوفناک اور وحشیانہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ سلمان پلیز مجھے چھوڑو، مجھے مت مارو، وجیہہ روتے ہوئے چلائی۔ ہاں، وہ آڈیو فیک تھی۔ میں نے حمنا کی پرانی وائس نوٹس کے مختلف الفاظ کو کمپیوٹر پر ایڈٹ کر کے وہ فیک آڈیو بنائی تھی۔ حمنا نے بیڈ پر بیٹھے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ سلمان کی آنکھوں سے غصے کے مارے آنسو نکل آئے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، میری زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ سلمان نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں سلمان، وجیہہ نے روتے ہوئے اعتراف کر لیا۔ میں بچپن سے تمہاری بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اور یہ معمولی غریب لڑکی اچانک بیچ میں آ کر تمہاری قسمت بن گئی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دونوں کبھی ایک ہو، اس لیے میں نے یہ سب کھیل کھیلا۔ پلیز مجھے معاف کر دو سلمان۔ وجیہہ روتی ہوئی سلمان کے پیروں میں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ کمرے میں صرف وجیہہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ سلمان پچھتاوے کی اتنی گہری دلدل میں دھنس چکا تھا جہاں سے نکلنا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے رنگ لوں۔ سلمان نے وجیہہ کو جھٹکے سے فرش سے اٹھایا اور ہسپتال کے کمرے کے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ سلمان، میری بات سنو، میں نے یہ سب صرف تمہیں پانے کے لیے کیا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، اگلے ہفتے ہماری شادی ہے سلمان۔ وجیہہ نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی آخری کوشش کی۔ شادی؟ اور وہ بھی تم جیسی مکار، حاسد اور زہریلی عورت سے؟ سلمان نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
سلمان گردیزی اب تمہارا نام سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میں آج ہی اسی وقت خاندان کے سامنے تمہارا یہ کالا چہرہ بے نقاب کروں گا اور پورے خاندان سے تمہارا بائیکاٹ کرواؤں گا۔ اور یاد رکھنا وجیہہ، یہ تو صرف شروعات ہے۔ تم نے ایک معصوم کی زندگی برباد کی، اس پر تہمت لگائی۔ میں تمہیں قانون کے شکنجے میں پہنچا کر دم لوں گا۔ میری وکیلوں کی ٹیم کل ہی تمہارے خلاف فراڈ اور بدنامی کا کیس فائل کرے گی۔ اب شکل مت دکھانا مجھے اپنی، نکل جاؤ۔ سلمان نے وجیہہ کو کمرے سے باہر دھکا دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وجیہہ اسپتال کی راہداری میں روتی پیٹتی ذلیل و خوار ہو کر چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی سلمان کی نظر ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑی چچی زبیدہ پر پڑی، جو پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ پولیس انسپکٹر کے ساتھ وہاں موجود تھیں۔ انسپکٹر صاحب، یہی وہ عورت ہے زبیدہ بیگم۔ اس نے اس حاملہ لڑکی پر بے پناہ تشدد کیا اور اس حالت میں اسے بھاری وزن اٹھانے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے لڑکی اور بچے کی جان خطرے میں پڑی۔ ڈاکٹر عالیہ نے چچی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ارے نہیں، یہ سب جھوٹ ہے پولیس صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ لڑکی خود ہی کام چور ہے، سیڑھیوں سے خود گری ہے۔ چچی زبیدہ نے بدحواسی میں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے۔ سلمان نے آگے بڑھ کر گرجدار آواز میں کہا، انسپکٹر، اس عورت کو لے جائیں یہاں سے۔ اس نے میری بیوی پر ظلم کیا ہے، اسے دن رات تڑپایا ہے۔ میں خود اس کیس کی پیروی کروں گا اور اسے اس کے کیے کی سزا دلواؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں مسٹر گردیزی، ہمارے پاس ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ ہے جو اس کے تشدد کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ چلے بیگم صاحبہ، اب حوالات میں چل کر نخرے دکھانا۔ انسپکٹر نے چچی زبیدہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی پہنائی۔ چچی چیختی چلاتی روتی ہوئی پولیس کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ان کا غرور اور لالچ مٹی میں مل چکا تھا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ہسپتال کا اسپیشل روم اب بالکل پرسکون تھا۔ باہر کا سارا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا اور کمرے میں ہلکی سی دھوپ کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی۔ حمنہ بیڈ پر نیم دراز لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نکاہت تھی، لیکن اس کی گود میں ان کی ننھی منھی بیٹی سفید تولیے میں لپٹی آرام سے سو رہی تھی، جس نے حمنہ کے دل کو ایک عجیب سا سکون بخش دیا تھا۔ سلمان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پشیمانی اور شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ حمنہ کے بیڈ کے قریب آیا، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حمنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ سلمان دھیرے سے حمنہ کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے حمنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ حمنہ، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ سلمان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے آنسو حمنہ کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میں کتنا اندھا تھا حمنہ، میں نے اپنی بدگمانی، اپنے جھوٹے غرور میں اس پاک محبت کو داغدار کر دیا۔ میں نے تمہاری ایک نہ سنی، میں نے تم پر وہ ظلم کیے جن کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حمنہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے بھی پچھلے چند مہینوں کی اذیت آنسو بن کر بہہ نکلی۔ سلمان، آپ نے صرف مجھ پر ظلم نہیں کیا، آپ نے اس معصوم جان پر بھی ظلم کیا جو میرے پیٹ میں تھی۔ جب میں آپ کو میسیجز کرتی تھی، روتی تھی کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تب آپ کا دل کیوں نہیں پگھلا؟ آپ نے میری عزت پامال کر کے مجھے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میں وہ رات کیسے بھلا دوں؟ سلمان نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ میں مجرم ہوں حمنہ، میں نے دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔ مجھے جو سزا چاہے دو، تم چاہو تو مجھے مار لو، لیکن مجھ سے منہ مت پھیرو۔ جب میں نے اس بچی کو پہلی بار اپنے ہاتھوں میں لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میں تمہاری سادگی اور سچی محبت کو پہچان نہیں پایا حمنہ۔ ایک موقع دو مجھے، میں عمر بھر تمہارا غلام بن کر رہوں گا، تمہارے پاؤں دھو کر پیوں گا، لیکن مجھے خود سے دور مت کرو۔ حمنہ نے نیچے جھک کر سلمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچی توبہ اور پشیمانی تھی۔ وہ سلمان جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج اس کے پیروں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ حمنہ نے اپنی گود میں سوئی بیٹی کو دیکھا، جس کے معصوم چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ایک ماں کا دل آخرکار پگھل ہی گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کو باپ کے سائے کی ضرورت ہے، اور سلمان کی توبہ سچی تھی۔ اٹھے سلمان، اپنی بیٹی کے سامنے اس طرح مت روئیں، حمنہ نے دھیمی اور نم آواز میں کہا۔ سلمان نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ حمنہ، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ حمنہ نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے آپ کو معاف کیا سلمان، صرف اس معصوم پری کے مستقبل کے لیے اور آپ کی اس سچی توبہ کے لیے۔ لیکن یاد رکھے گا، اگر کبھی آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی آئی تو میں آپ سے اتنی دور چلی جاؤں گی کہ آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ کبھی نہیں حمنہ، اب موت ہی ہمیں الگ کر سکتی ہے۔ سلمان نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ حمنہ کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور اٹھ کر اس کے ماتھے پر محبت کا لمس ثبت کر دیا۔ 6 ماہ بعد سلمان گردیزی کا شاندار اور پرتعش بنگلہ آج روشنی اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف سفید اور گلابی گلاب کے پھول مہک رہے تھے۔
کمرے کے کونے میں لکڑی کا ایک خوبصورت جھولا رکھا تھا جس میں ان کی 6 ماہ کی بیٹی ریشمی فراک پہنے اپنے ننھے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے کھلکھلا کر مسکرا رہی تھی۔ ہمنا شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا خوبصورت بنارسی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی رنگت اب پوری طرح نکھر چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی اور اطمینان چمک رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں پہ پن لگا رہی تھی کہ تبھی پیچھے سے سلمان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ سلمان نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر ہمنا کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ شیشے میں دونوں کا عکس مکمل لگ رہا تھا۔ سلمان چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا، نیچے مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ ہمنا نے شرماتے ہوئے شیشے میں اس کے عکس کو دیکھ کر کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سلمان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں بے پناہ محبت اور خمار تھا۔ تم جانتی ہو ہمنا، آج کے دن میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان محسوس کر رہا ہوں اور یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ ہمنا نے مڑ کر اپنے ہاتھ سلمان کے سینے پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور میں بھی بہت خوش ہوں سلمان، مجھے میری محبت اور میری عزت دونوں واپس مل گئی۔ سلمان نے ہمنا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور انتہائی گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمنا، میں نے تمہیں بہت رلایا ہے، تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، لیکن میں آج اس خدا کو گواہ بنا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر دن، میری ہر سانس اور میری دولت کا ہر ایک روپیہ صرف تمہاری خوشیوں کے لیے وقف ہے۔ میں تمہیں اب زندگی میں کبھی کوئی دکھ، کوئی آنسو نہیں دوں گا۔ آئی لو یو ہمنا، میں تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہمنا کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ اس نے شرما کر اپنا سر سلمان کے وسیع اور محفوظ سینے پر رکھ دیا اور اپنی باہیں اس کے گرد پھیلا دیں۔ آئی لو یو ٹو سلمان، اس نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ کونے میں موجود جھولے سے ان کی بیٹی کی پیاری سی چہکنے کی آواز گونجی، جیسے وہ بھی اپنے ماں باپ کے اس خوبصورت اور رومانوی ملاپ پر گواہی دے رہی ہو۔